میں ایک بڑی پرسنل بات بتاتا چلوں وارث بھائی، آپ کو بھی آڈینس کو بھی، کہ ظاہر ہے شروع سے میں دین کی طرف نہیں تھا. ویسے ہی جیسے ایک ٹریڈیشنل مسلمان ہوتا ہے، بس کبھی جمعہ پڑھ لیا، کبھی نماز پڑھ لی، اور باقی یہ کہ ہر خرافات کر لیتے تھے. کمپنی ایسی تھی، ظاہر ہے لاپرواہیاں تھی بڑی. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وارث بھائی میری نا بہت مسکنسیپشنز تھیں اس حوالے سے، دین کے حوالے سے، اور میں آنا چاہتا تھا. لیکن کہیں نہ کہیں وہ ظاہر ہے ایک تو مسکنسیپشنز بہت تھیں کہ یار مولوی بن گئے تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ اب تو دنیا سے چلا گیا. وہیں میرے بھی ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بیٹھا ہوا تھا کہ دین میں آنے کا مطلب ہے کہ سب کچھ ختم. تو الحمدللہ میں پرسنل بات بتا رہا ہوں کہ جب میں دین کی طرف آیا تو نہ صرف میری یہ ساری مسکنسیپشن جو ہیں وہ دور ہوئیں ون بائی ون، بلکہ وہی آپ کے والی بات ہے کہ وہ دوست جو شروع میں میرے خلاف ہوئے تھے، ماشاءاللہ آج ایئرز ڈاؤن دا لائن 10 سال بعد جب وہ مجھے میسج کرتے ہیں تو وہ اس طرح کی رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں، اور دے سے وی آر پراؤڈ آف یو. اس ٹائم پہ ہمیں لگتا تھا تم برباد ہو گئے ہو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم نے تمہیں بڑی باتیں بھی کی، لیکن الحمدللہ وی سو کہ تم صحیح رہے، استقامت دی اللہ نے تمہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی وہ چیز ہے، سم تھنگ ٹو لک اپ ٹو. دیکھیں ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو رسپیکٹ دیتے ہی دیتے ہیں، لیکن بات صرف یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اور یہ کہ نیت اپنی ٹھیک رکھتے ہوئے انسان جو ہے وہ چلے. تو آئی بلیو کہ یوتھ کو نا یہ میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ڈزنٹ میٹر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے، یا ہمارے ہاتھ سے جاب چلی جائے گی، یا یہ کہ میرے مزے ختم ہو جائیں گے، یا جیسے آپ نے کہا فیانسی چھوڑ کے چلی جائے گی. کئی ینگسٹرز ہیں وہ اس وجہ سے نہیں آ پا رہے، فیمیل میلز دونوں، ان کو جو ہے کہ وہ جو ایک بندہ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو ان کو جو ہے نا تڑی لگاتا ہے کہ جی اگر تم تھوڑا سا دیندار ہوئے تو میں چھوڑ دوں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو دیکھیں سو وٹ، آپ اللہ کے لیے چھوڑ دیں اور صرف نیت یہ رکھیں کہ بھائی میرے لیے اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور کئی لوگ میں جانتا ہوں عارض بھائی کہ انہوں نے یہ اسٹیپ لیا. ایک سسٹر ہیں ماشاءاللہ، وہ اپنی یونیورسٹی میں کافی زیادہ جو ہے نا ایکٹیو ہیں، ماشاءاللہ ہمارے پوڈ کاسٹ سنتی ہیں، تو کافی زیادہ موٹیویٹ ہوئیں، ایکٹیو ہوئیں. ایکٹیولی انہوں نے نا اپنے یونیورسٹی میں جتنی بھی خرافات تھیں ان کو سٹاپ کرنے کی کوشش کی. جو بھی ایونٹس ہوتے تھے، کانسرٹس وغیرہ، یعنی ان اے گڈ وے، حکمت کے ساتھ جو ہے نا اسٹوڈنٹس کو سمجھایا، بلایا اپنے آفس میں. ان کو ان کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے وارننگ آ گئی کہ جی آپ جو ہے نا وہ دیکھیں، بڑے وہ میٹھے انداز میں وارننگ آئی. پوائنٹ یہ تھا جی کہ بس باز آ جائے، یعنی کہ آپ اپنے تک رکھیں، اگر آپ نہیں آنا چاہتی کانسرٹ میں تو نہ آئیں، لیکن یہ کہ آپ اس کو پروپیگیٹ نہ کریں، یہ ہماری پالیسیز کے خلاف ہے، کیونکہ دس از ہاؤ یونیورسٹی ورکس. یہ ہمیں اوپر سے میسج آتا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں. تو ڈو یو نو ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ دیکھیں خاتون جو ہیں وہ اب ایک جاب کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے کسی مجبوری کے لیے کر رہی ہوں، ظاہر ہے ایک انکم آ رہی ہے، گھر چل رہا ہوگا وغیرہ وغیرہ. انہوں نے استعفیٰ لکھا اور ان کی ٹیبل پہ رکھا کہ جی یہ استعفیٰ آپ کے سامنے، مجھے جاب نہیں کرنی، اگر یہ آپ کی کنڈیشن ہے تو مجھے جاب نہیں کرنی. اینڈ آئی واز امیزڈ کہ یار دیکھیں اللہ تعالیٰ، مطلب آئی ڈیڈنٹ ایکسپیکٹ کہ ان میں یہ اسٹرینتھ آئے گی. اکثر وارث بھائی کئی لوگ نا آپ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن وہ ایک ایسی کوئی بات کر جاتے ہیں، ایک ایسا عمل کر جاتے ہیں کہ آپ شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میں ان کی جگہ ہوتا تو میں کیا کرتا، پتہ نہیں میں کمزور پڑ جاتا، میں کہتا چلیں ٹھیک ہے، میں ڈر جاتا. لیکن ایک خاتون کو اللہ نے اتنی اسٹرینتھ دے دی ماشاءاللہ کہ لک شی از سیئنگ کہ استعفیٰ آپ کے سامنے، مجھے نہیں چاہیے آپ کی جاب. علی بھائی، ہماری یوتھ میں ایکسپیریمنٹ کا ایک بہت جذبہ ہے. یہ ایکسپیریمنٹ کرتے بھی ہیں، نئے نئے ایکسپیریمنٹ کرنا بھی چاہتے ہیں. آج یہ ایک ایکسپیریمنٹ کریں کہ اللہ کے لیے کسی ایک گناہ کو چھوڑیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو کیا نعمت عطا فرماتے ہیں. ایک بات. دوسری، آج 17 تاریخ ہے، 17 نومبر ہے جی، اور آج میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں، اور کچھ عرصے بعد میں آپ سے یہیں پہ اس بات کا ڈسکس کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کو کیا عطا فرمایا. ایک بچہ ہے، آپ بھی اس کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. میں نام اس کا اس لیے نہیں لے سکتا کہ ابھی اس کی فیملی میں اسلام قبول کرنے کا ان کو نہیں پتہ چلا. یہ ہندو تھے، کوئٹہ سے اس کا تعلق ہے. اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے باپ نے کہا، اور باپ ان کے یعنی سیکٹری لیول کے وہاں، اور بہت اچھی بگٹی فیملی سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے باپ نے کہا کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر.
باہر آسٹریلیا پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. اس کے باپ نے کہا کہ اگر تم نے اسلام ہی قبول کر لیا تو پھر آپ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے, اب تم جہاں چاہو جا سکتے ہو, جہاں چاہو رہ سکتے ہو. ماں نے روکا, بہنوں نے روکا, یہاں تک کہ جو پاس ابو کا دیا ہوا موبائل تھا نا وہ بھی گھر میں رکھ کے آ گئے کہ میں ابو کا موبائل بھی لے کے نہیں جا رہا کہ کہیں ابو یہ نہ کہیں کہ شاید اب اس کے پاس موبائل خریدنے کی سکت نہیں ہے. آج وہ بہت کرائسس میں ہے, کچھ عرصے سے میرے رابطے میں ہیں. یونیورسٹی چھوٹ گئی, ہم نے کہا کہ نہیں آپ ریکنٹینیو کریں. انہوں نے کہا کہ نہیں عبدالواسع میں مانگ کے پڑھنا نہیں چاہتا. تو میں نے کہا آپ مانگ کے نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عبدالوارث بحیثیت ایک بھائی عطا کیے ہیں, تو آپ کا بھائی آپ کے لیے پیسے دے رہا ہے. اس کے بعد کچھ اور مسائل, جاب تھی وہ بھی چلی گئی, گھر نہیں ہے, موبائل نہیں ہے, کھانے پینے سے بھی بیچارہ جو ہے وہ کافی پریشان ہو گیا. تو آج یہ اس سچویشن میں فال کر رہا ہے. اور مجھے کئی بار ایسے لگا کہ اب یہ چلا جائے گا, اب یہ چلا جائے گا. اب عبدالوارث بھائی بابا کی طرف سے بہت پریشر ہے, اب وہ سیاسی طور پہ بھی بہت پریشرائز کر رہے ہیں. یونیورسٹی میں انہوں نے اپروچ کیا ہے, شاید وہ وہاں سے نکال دیں. نہیں, اس طرح کی سچویشن میں نے ان سے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. کسی دن اگر مجھے آپ کے ساتھ بلوچستان بھی جانا پڑے, کوئٹہ بھی جانا پڑے, اور وہاں پہ بھی آپ کے لیے یعنی آپ کے لیے مجھے کٹنا مرنا پڑے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ بالکل اس میں وری نہ ہو, کوئی ٹینشن نہیں لیں. آج وہ اس سچویشن میں ہے. لیکن ایک دن میں نے پوچھا کہ سارا کچھ کیوں؟ کہا کہ عبدالوارث بھی مجھے ان بتوں میں یقین نہیں ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نو امیدیں. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. لیکن اس نے کہا کہ عبدالوارث بھی مجھے بتوں میں یقین نہیں ہے, میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے. اگر اس نے اس سچویشن میں مجھے لا کے کھڑا کیا ہے تو اس سچویشن سے مجھے نکالے گا بھی وہی. کیا بات, یعنی اللہ اکیلا کرتا تو ہے لیکن اکیلا چھوڑتا نہیں ہے. آج اس کی یہ سچویشن ہے. انشاءاللہ آفٹر فیو منتھ فیو ایئر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے جو اللہ کے ساتھ سودا کیا تھا نا, یعنی جو اللہ کے لیے شرک کو کفر کو چھوڑا ہے, اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ لیٹس سی. انشاءاللہ یہ ایکسپیریمنٹ ہے اور یہ ایک ٹارگٹ ہے. انشاءاللہ میں اپنے یوتھ کو بھی یہی پیغام دیتا ہوں کہ آئیں ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں گناہ کو چھوڑنے کا. آپ سے بھی ہم سنیں گے اور میں پھر اپنا بھی بتاؤں گا کہ میں تو جو اللہ نے ہمارے ساتھ کیا آپ کے سامنے ہے, لیکن اس بچے کا بھی میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اب اس سے بڑی تو اور یقین کی کوئی صحیح بات ہے. اور ہماری دعائیں اس بچے کے ساتھ ہیں, اللہ سے استقامت دے. اور کئی لوگ اس کے لیے آئی ایم شیور دعائیں کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں محبت. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بچہ مجھے یوتھ کلب سے ہی ملا. میں سمجھ گیا ہوں, وہ ماشاءاللہ ہمارے سیرہ کلاسز میں بھی آتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے. بہت ہمبل, لائل اور بہت مجھے یقین کریں بہت خوشی وارث بھائی کہ وہ آپ کے پاس گیا ہے, اور الحمدللہ یہ اس سے بہت خیر آئے گی. اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے. تو جزاک اللہ جی, بڑا اچھا لگا اور بڑے ایمان افروز واقعات آپ نے سنائے. میری دعا ہے ہمارا جو اسپیشلی نوجوان طبقہ ہے وہ یقین کی طرف آئے. اللہ رسول کے وعدے بے شک سچے ہیں, اور بس ان پہ ہم یقین کر لیں, اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ہماری لائف کتنی خوبصورت بن جائے گی. اور جو بھی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ چھوڑے گا تو اللہ اس کا بہترین متبادل اسے دے گا, ہر انداز میں بہترین سے بہترین متبادل دے گا. جزاک اللہ وارث بھائی. انشاءاللہ بارک اللہ فیکم. یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. کبھی انشاءاللہ شاعری پہ بھی آپ کے ساتھ کروں گا. اقبال پہ آپ کو بڑا شوق ہے انشاءاللہ اس کا, تو انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی کریں گے. بارک اللہ, اپنا خیال رکھیں. بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.